بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ شہاب بن خراش کہتے ہیں کہ شعیب بن زریق طائفی نے مجھ سے بیان کیا ہے کہ میں ایک شخص کے پاس جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شرف صحبت حاصل تھا اور جسے حکم بن حزن کلفی کہا جاتا تھا، بیٹھا تو وہ ہم سے بیان کرنے لگا کہ میں ایک وفد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا۔ میں اس وفد کا 7واں یا 9واں آدمی تھا۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو ہم نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ہم نے آپ کی زیارت کی ہے تو آپ ہمارے لیے خیر و بہتری کی دعا فرما دیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ کھجوریں ہم کو دینے کا حکم دیا اور حالت اس وقت ناگفتہ بیت تھی۔ پھر ہم وہاں کچھ روز ٹھہرے رہے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جمعہ میں حاضر رہے۔ آپ ایک عصا یا کمان پر ٹیک لگا کر کھڑے ہوئے، چند ہلکے پاکیزہ اور مبارک کلمات کے ذریعے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی۔ پھر فرمایا، لوگو، تم سارے احکام کو جن کا تمہیں حکم دیا جائے بجا لانے کی ہرگز طاقت نہیں رکھتے یا تم نہیں بجا لا سکتے، لیکن درستی پر قائم رہو اور خوش ہو جاؤ۔ ابو علی کہتے ہیں کہ میں نے ابو داؤد کو کہتے ہوئے سنا کہ ہمارے بعض ساتھیوں نے کچھ کلمات مجھے ایسے لکھوائے جو کاغذ سے کٹ گئے تھے۔ حضرت ابو شریح ادوی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے عمر بن سعید سے جب وہ مکہ کی طرف یعنی عبداللہ بن زبیر سے قتال کے لیے لشکر روانہ کر رہے تھے کہا، اے امیر، مجھے اجازت دیجیے کہ میں آپ سے ایک ایسی بات بیان کروں جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے دوسرے دن فرمایا۔ میرے کانوں نے اسے سنا، میرے دل نے اسے یاد رکھا اور میری آنکھوں نے آپ کو دیکھا۔ جب آپ نے یہ حدیث بیان فرمائی تو اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا، مکہ میں جنگ و جدال کرنا اللہ نے حرام کیا ہے، لوگوں نے حرام نہیں کیا ہے، لہذا کسی شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو یہ جائز نہیں کہ وہ اس میں خون بہائے یا اس کا کوئی درخت کاٹے۔ اگر کوئی اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتال کو دلیل بنا کر قتال کا جواز نکال لے تو اس سے کہو، اللہ نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی اجازت دی تھی، تمہیں نہیں دی ہے، تو مجھے بھی دن کے کچھ وقت کے لیے آج اجازت تھی۔ آج اس کی حرمت ویسے ہی لوٹ آئی ہے جیسے کل تھی۔ جو لوگ موجود ہیں وہ یہ بات ان لوگوں کو پہنچا دیں جو موجود نہیں ہیں۔ ابو شریح سے پوچھا گیا، اس پر عمر بن سعید نے آپ سے کیا کہا؟ اس نے مجھ سے کہا، ابو شریح، میں یہ بات آپ سے زیادہ اچھی طرح جانتا ہوں۔ حرم مکہ کسی نافرمان یعنی باغی کو پناہ نہیں دیتا، اور نہ کسی کا خون کر کے بھاگنے والے کو اور نہ چوری کر کے بھاگنے والے کو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حج اور عمرہ ایک کے بعد دوسرے کو ادا کرو، اس لیے کہ یہ دونوں فقر اور گناہوں کو اس طرح مٹا دیتے ہیں جیسے بھٹی لوہے، سونے اور چاندی کے میل کو مٹا دیتی ہے، اور حج مبرور کا بدلہ صرف جنت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے حج کیا اور اس نے کوئی فحش اور بیہودہ بات نہیں کی اور نہ ہی کوئی گناہ کا کام کیا تو اس کے گزشتہ تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سفر کے خرچ اور سواری کا مالک ہو جو اسے بیت اللہ تک پہنچا سکے اور وہ حج نہ کرے تو اس میں کوئی فرق نہیں کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر، اور یہ اس لیے کہ اللہ نے اپنی کتاب قرآن میں فرمایا ہے، اللہ کے لیے بیت اللہ کا حج کرنا لوگوں پر فرض ہے جو اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر پوچھا، اللہ کے رسول، کیا چیز حج واجب کرتی ہے؟ آپ نے فرمایا، سفر خرچ اور سواری۔
قتادہ کہتے ہیں کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے پوچھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے حج کیے؟ انہوں نے کہا، صرف ایک حج اور 4 عمرے کیے، ایک عمرہ ذوالقعدہ میں، ایک عمرہ حدیبیہ میں، اور ایک عمرہ اپنے حج کے ساتھ، اور ایک جعرانہ کا عمرہ جب آپ نے حنین کا مال غنیمت تقسیم کیا۔ محترم دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں جہانوں میں کامیابیاں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔